بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آپ کا سایہ عافیت کے ساتھ تا دیر سلامت رکھے، آمین۔ ایک بہت سنگین آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ آپ کی توجہات سے باطنی حالت بہتری کی طرف مائل تھی۔ تبلیغ دین بھی عمل کے ساتھ اختتام میں قریب تھی۔ معمولات کی بہت توفیق مل رہی تھی، اور دن میں اللہ تعالیٰ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جیتا جاگتا تعلق محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن 3 ماہ قبل ایک مجازی محبت دل پر سوار ہو گئی۔ بندے کی عمر 40 سال ہو چکی ہے، یہ آج تک کبھی وہم گمان بھی نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ نہ ہی کبھی لڑکوں کی طرف کوئی رجحان تھا۔ یہ لڑکا تو یہ بھی ایسا کہ ظاہری شکل و صورت کوئی قابل قبول بھی نہیں ہے۔ بارش دیندار نوجوان ہے، 3 سال سے دینی تعلق تھا، لیکن اب اچانک سے یہ افتاد آ پڑی ہے۔ شدت محبت اتنی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی ہر وقت اسی طرف دھیان رہتا ہے۔ نماز ذکر کے پر ہر وقت دھیان میں یہی رہتا ہے۔ دیکھو حدیثی میں آتا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ محبت بھی اللہ ہی کے لیے اور بغض بھی اللہ ہی کے لیے۔ محبت للہ وہ ہوتی ہے جو گناہ سے خالی ہو، خواہشات نفسانی سے خالی ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ محبت للہ وہ ہوتی ہے جو گناہ سے خالی ہو، خواہشات نفسانی سے خالی ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایک محبت ابتداءً محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، خواہشات نفسانی سے پاک ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ زیادہ تعلق کی وجہ سے اچانک بعض دفعہ شیطان اس محبت کو جو محض اللہ کے لیے ہے، اس کو نفسانی خواہش کے اندر نفسانی خواہش کی طرف اس کا رخ پھیر دیتا ہے۔ یعنی پہلے وہی محبت للہ تھی، محض اللہ کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، لیکن بعض دفعہ شیطان اس کو رخ پھیر کر اس کو خواہش نفسانی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ بس دیکھو، جب بھی اس قسم کی حالت ہو جائے کرنا، جو محبت للہ اللہ کے لیے تھی، اگر وہ خواہش نفسانی کا حصہ ہو، یعنی یاد رکھنا، پھر وہ محبت جو خواہش نفسانی کا حصہ بن جائے، گناہ کی طرف مائل کرے، یا تو پھر سمجھو کہ اب وہ محبت نہیں، وہ فریب اور دھوکہ ہے۔ یا کرنا اس سے فون بس علیحدہ ہو جائے۔ اللہ اپنی مہربانی ہے، اب آپ دیکھ لیں، اب یہاں پر بزرگ بھی رہ رہے ہیں، بچے بھی رہ رہے ہیں، بڑے بھی رہ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، سب کی حالت اعتدال میں ہے الحمدللہ، لیکن کہیں پر
اگر کسی پر کوئی ایسی حالت پیش آ جائے، کوئی صورت ذہن میں بیٹھ جائے اور اس کی طرف غلط میں میدان ہو، فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر یہ ہے کہ اس سے پھر علیحدہ ہو جائے، اس کی طرف دیکھے نہیں اگلا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں مقاعدہ ہے، یعنی وہ ایک شکل و صورت ہے، چاہے داڑھی بھی ہو بالکل، یعنی ہلکی پھلکی داڑھی بھی ہو، چاہے وہ دماغ میں بیٹھ گئی کرنا اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ محبت للہ نہیں ہے اپنا۔ ہاں بس میرے ایسے ایک صاحب ایسے کوئی یعنی وہ کوئی غلط میدان ہوا، تعلق ہوا تھا، تو میں چھوڑ دو، اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کرو، اللہ ڈانٹا جاتا ہے۔ وہ وقت سے وہ ایک تھوڑا سا ایک سوار سی ہوتی تھی جیسے، لیکن اپنے بڑوں کا سایہ اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ وہ مظہر کی ڈانٹ پڑتے ہیں، وہ ایسی دل سے باہر نکلی، وہ ایک طرف ہو گئے بدل، اور بعد میں پھر خود ہی پیش آتے ہیں کہ کس مصیبت میں گرفتار تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو بس محبت للہ وہ ہوتی ہے جو گناہ سے خالی ہو، خواہشات نفسانی سے خالی ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور اگر کہیں آگے ایسا تعلق ہے جس میں غلط میدان کا اندیشہ ہو، دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، آیا اس میں غلط خیالات اور وساوس آ رہے ہیں، پھر سمجھو کہ وہ زہر ہے، آ رہے ہیں، وہ علیحدہ ہو جائیں فون میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یاد رہنا، یہ وقتی سا ہوتا ہے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کتنے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دو ساتھی حالانکہ بالکل باشرہ بھی تھے، اگر میں ایسی محبت غیر جو تعلق کی وجہ سے بعض دفعہ غیر یعنی وہ کچھ نامناسب خیال آنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا پھر یہی ہے کہ جب اس قسم کے خیال آ جائیں، پھر میں سمجھو کہ پھر وہ محبت یا للہ نہیں رہتی ہے آگے۔ ہاں پھر وہ اس کا مصداق ہوتی ہے، حبک الشیء یعمی و یسم، تیری محبت کسی شے کے ساتھ وہ اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے، یاکنا وہ محبت جو گناہ کی طرف دعوت دے، یاکنا وہ محبت نہیں، وہ فریب ہے، یاکنا اس سے فوراً علیحدہ ہو جائیں تعلق۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ سب کی حالت ایک جیسے نہیں ہوتی ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اللہ کہیں کسی کے اوپر کوئی ایسی حالت آ جائے تو بس یہ ہے کہ بس وہ پھر اپنے لیے بس پھر وہ اسی نسخ عمل کر بالکل علیحدگی اختیار کر لیں انشاءاللہ۔ جب کچھ دیر علیحدہ رہیں گے، بالکل ان سے سلام تک بھی نہ کریں، آکرنا ان کی طرف دیکھے بھی نہیں، آکرنا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ آپ چند دن نہیں گزریں گے کہ آپ دیکھیں وہ دل سے وہ نکل جائے گی الحمدللہ، آہستہ آہستہ الحمدللہ۔ پھر وہ حالت جب بہتر ہو جائے پھر چاہے انشاءاللہ پھر آپ، لیکن جب تک اس قسم کی حالت تو بالکل آپ نے بولا ہے نا، یعنی دور رہیں ان سے۔ یہ اپنی اصلاح کی فکر بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اپنی اصلاح کی فکر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، گناہ سے بچنے کی فکر اور اپنی یہ بھی اللہ کا انعام۔ حضرت حکیم المتحتام رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے ہیں۔
بہرحال جہاں بھی اس قسم کی حالت ہو جائے بس یہ کہتا ہے شروع میں وہ محمد اللہ ہوتی ہے، آگے بعض دفعہ مسلسل تعلق کی وجہ سے ہر جگہ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہے صورت پیش آ جاتی ہے، بعض مسلسل ایک تعلق کی وجہ سے وہ شیطان اس محبت کا رخ پھیر دیتا ہے اس کو ایک اصول کو ذہن ہے نا وہ سوار کر دیتا ہے اور جب اس قسم کی حالت ہو جائے تو پھر سمجھو کہ یہ محبت اللہ نہیں ہے، آگے ہاں یہ محبت لغیر اللہ ہے۔ اس حدیثی کا مصداق حب کو شیء یومی و یسم، تیری محبت کسی چیز کے ساتھ وہ اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ عرض ہے ہر ماہ نہیں بلکہ کبھی کبھی اپنے شوہر کے ساتھ باپردہ گھومنے پھرنے لاہور کے اندر جا سکتی ہوں؟ ہاں باپردہ تو خیر اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، اپنے خاوند کے ساتھ ہوں تو کہیں بہرحال کوئی اپنے کہیں اپنے یعنی جیسے پارک وغیرہ ہیں اس میں چلے گئے پردے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے شادی کو 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اب علاج سے بہتر ہے کہ اب علاج سے بہتری ہے، نیک اولاد کے لیے کوئی وظیفہ فرما دیں، دعا فرمائیں۔ شادی کو 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اب علاج سے بہتری ہے۔ بہرحال علاج معالجہ کروانا کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اولاد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، اولاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں، ویہب لمن یشاء ذکور، کسی کو اللہ بیٹے عطا کرتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو اللہ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، بغیر اولاد کے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں فرمایا ہے، اللہ نے اپنے بندوں میں سے 1/4 حصہ ان بندوں کو رکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جھولی پر اور دعا پر لگا رکھا ہے۔ الحمدللہ خود ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے 1/4 حصہ ان بندوں کا ہے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دینی، ان کے لیے تم دعا کرتے رہو۔ الحمدللہ اللہ سے امید لگائی رکھو۔ الحمدللہ کیا معلوم ان کے خزانے میں ہے اور کوئی کمی ہے، اگر ہاں اللہ تعالیٰ فرما دیں، وہ نہ ہو تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں۔ الحمدللہ اس لیے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے سامنے کتنی مثالیں ہیں، ایک ہمارے بھائی ہے مجھے خوب بتلایا، جب تبلیغ جماعت میں مکر لگا رہے تھے، سرحد کے تھے، کہنے لگے میرا پہلا نکاح ہوا، پہلے میں میرا نکاح ہوا، ان سے اولاد نہیں ہوئی، پھر میں نے دوسرا نکاح کیا، ان سے اولاد نہیں ہوئی، پھر میں نے تیسرا نکاح کیا، ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں میری 3 گھر والی ہیں، تینوں سے اولاد نہیں ہیں۔ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کی نشانی یوں بھی ظاہر فرماتے ہیں کہ اولاد کا تعلق نکاح سے نہیں، اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ الحمدللہ لگاؤ زور جتنا لگانا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگے ہم دونوں میاں بیوی کا ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے، ہاں دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
لیکن ہاں اولاد اللہ تعالیٰ کا حق کہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی قوت کی نشانی دکھلاتے ہیں ہم اللہ کے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا چاہیے، اس بیچاری کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں، ان کو تسلی دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ ہاں میرے پاس رائے مرکز میں ایک بھائی وکر لگا رہے، کہنے لگا مجھے 30 سال کے بعد بیٹا دیا۔ ایک جلسے میں تھا، بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چل رہے، کہنے لگے جوانی میں نہیں، اب دیے بڑھاپے میں اولاد۔ کبھی اللہ اپنے قرآن کے اللہ دکھلا دیتے ہیں۔ بہرحال ہم دیر سویر تو ان کے قبضے میں ہیں، دینا نہ دینا، اورا کا دینا عطا کرنا نہ دینا، یہ ان کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ علاج معالجہ ہے وہ بھی تدبیر کے درجے میں، کوئی حرج نہیں کرانے میں اللہ، لیکن دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو، حوصلے میں رہنا ہے الحمدللہ۔ ہمارے حضرت شاہ کی محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں، جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دینا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت سامنے نہ ہو تو پھر بوجھ ہی بوجھ آ ہے۔ ہاں تو اللہ تسلی جو ملتی ہے وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ جو ملتا ہے اللہ میاں کی باتوں سے ملتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے کہ اللہ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے چوتھی صورت ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ آگے بعض کو اپنے یعنی کسی کو بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ تو وہ اپنی گھر والی کو کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں آگا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تکوینی عمر یہ آئے، یہ کسی پر پورا ہونا تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی ہیں۔ کتنی پیاری بات الحمدللہ۔ یہ لحاظ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جائے۔ اللہ 3 حصے اللہ نے اولاد ہے، 3 حصوں کو اللہ نے اولاد دے رکھی اور وہ سارے نمونے پائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک جملہ رکھ کر رہا ہوں، کرتے رہتا ہوں، اللہ آگے کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی ذات کو پہچاننے کے لیے جہاں اور اللہ کی بہت سی قرآن کی نشانی ہے، یہ ایک جملہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کافی ہے الحمدللہ۔ خدا وہ ہے جو کہے آئے جو کر کے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن کیا نام بھائی، کیا نام ہے بھائی شکیل، اللہ خوش ہے کہ الحمدللہ ہے۔ ہمشیرہ کو تسلی دینی الحمدللہ ہے، گھر میں بیماری تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے الحمدللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے یہ اجر و ثواب سے بھری ہوئی الحمدللہ ہے۔ ہاں آ جاتے ہیں گھروں میں حالات، آ جاتے ہیں کوئی عوارض پیش آ جاتے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے الحمدللہ۔ چلو بھائی مولانا کیا نام، مولانا عثمان صاحب فون بند کر دینا اللہ، چلو وہ ہے فون سننے سے میری توجہ بڑھ جاتی پھر۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میں تو خود طالب علم ہوں، اپنے شیخ کی مجلس میں جب ہوں تو پھر فون بند کر دیں الحمدللہ۔ فون سے بڑھ کر ان کی باتیں فون سے بڑھ کر ہیں۔ کبھی کوئی ہوتا ہے بعض دفعہ انتظامی کوئی مصلحت ہوتی وہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ ہی فون بند کر کے الحمدللہ۔ ہوتا ہے بعض دفعہ کچھ عوارض ہوتے ہیں، کچھ اچانک کچھ مجبوری میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو پھر فون بند کر کے ہی بیٹھے ہیں۔ مطلب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی وقت دے رکھا ہوتا ہے فون کا، وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث حضرت کا مشورہ تھا، ایک صاحب مشورے کے درمیان تسبیح پڑھ رہے۔ میرے حضرت نے دیکھ لیا، حضرت متعلقین میں سے تھے، وہ کے مرید بھی تھے، ہمارے سیکنڈ ایک استاد، تو حضرت فرمانے لگے اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارتی تسبیح ہے، اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارتی تسبیح ہے الحمدللہ۔ ان کی زیارت کرنا آگے اور ان کی نیک باتیں سننا، یہی تسبیح ہے الحمدللہ۔ بلکہ کوئی بھی اکابر حضرات میں سے بیان کر رہے ہوں تو اس دوران تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے آگے بلکہ وہاں ذکر خیر کا سننا، یہی تسبیح ہے آپ کی الحمدللہ۔ قائد طیب رحمۃ اللہ نے بھی ایک موقع پر منع فرمایا بیان کے دوران کہ بعض لوگ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ایسا ہے جیسے کہ ایک ہی بات میں آپ نے دوسری بات کو داخل کر دیا کرنا۔ تو بہرحال ہے، اولاد کے بارے میں بھی جھولی پھیلائے رکھنی ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا ہے انشاءاللہ۔ جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہر قسم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ بھائی وہ تو اللہ نے خود بتلا دی ہے وظیفہ، یا بس نیکی میں آگے بڑھو اور گناہ سے بچتے رہو یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہروں، کیا محض آپ کے پاس آنا یہ نجات کا سبب بن جائے گا؟ کیا محض آپ کے پاس آنا نجات کا سبب بن جائے گا؟ بھائی نجات کے تو ہم سب محتاج ہیں آگے، لیکن امید ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک مجالس میں آنا جانا انشاءاللہ یہ ہم سب کی بخش کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ محبتیں محض اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ تو مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالی، حضرت سے ایک صاحب نے پوچھا، جمعے کے دن ایک قبولیتی گھڑی ہوتی ہے، جمعے کے دن ایک قبولیتی گھڑی ہوتی ہے، راجح قول یہی ہے کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک جمعے کے دن ایک قبولیتی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت سے کسی نے پوچھا اگر آپ پر وہ گھڑی ظاہر ہو جائے، وہ لمحہ وہ وقت ظاہر ہو جائے قبولیت کا، آپ اس میں کیا دعا کریں گے؟ حضرت فرمانے لگے میں تو ایک ہی دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے اہل اللہ کی صحبت نصیب فرما، اہل اللہ کی نیک صحبت نصیب فرما۔ فرمایا اہل اللہ کی نیک صحبت کی برکت سے ایمان بھی محفوظ رہے گا اور اعمال بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ سب اہل اللہ کی صحبت ہے، آپ حضرات نیک لوگ ہیں، اللہ مجھے بھی اللہ پاک کی ذات اللہ آپ حضرات کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات اہل اللہ ہی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جمع ہے الحمدللہ، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اس لیے میرے فرمانے لگے ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟
ولی کون؟ میں ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے الحمدللہ۔ ولی تو آپ سب ہیں الحمدللہ۔ نماز پڑھنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، زبان سے سچ بولنا نیکی، اپنی حق حلال کی روزی کمانا نیکی۔ اب قدم قدم پر جنت کے بہانے چھپا رکھے الحمدللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے میرے فرمانے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے۔ اللہ عجوب سے بچائے، فخر سے بچائے، یا کرنا نہیں، ہاں اللہ میں سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں سب الحمدللہ ہے، آپ سب حضرات الحمدللہ سب اللہ کے نیک ولی ہیں۔ بہرحال میں بھی ایک ادنا سا طالب علم آپ کی خدمت میں موجود ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ محتاج بن کر حاضر ہوں۔ اللہ مجھے بھی اللہ پاک کی ذات اللہ اور آپ کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنی اللہ رحمت سے نوازے اللہ تعالیٰ ہے۔ میں بھی محتاج آپ کے ساتھ ہوں۔ جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، تو بھائی جہنم کے ویسے جہنم ہی تھوڑی ہے، جنت بھی تو ہے۔ آپ ہاں آپ جنت والے اعمال کریں اللہ میرے فرمائے لگے جنت بھی اختیاری ہے اور جہنم بھی اختیاری ہے۔ جنت بھی اختیاری، جہنم بھی اختیاری، کیونکہ جنت میں جانے والے اعمال وہ بھی اختیار میں ہیں اور جہنم والے اعمال وہ بھی ہمارے اختیار میں ہیں۔ آگے اللہ اپنی تو آپ ہیں، جنت والے اعمال اختیار کریں اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچے ہیں۔ اللہ جہنم والے اعمال سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کی ذات۔ اس لیے ہمارے ہر حاجی الوہاب صلی رحمۃ اللہ فرماتے میں تو ہر بیان فرما رہے، ہدایات کا بیان فرما رہے، بڑے بڑوں کے سادہ سے جملے ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے جہنم اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے، جہنم اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے اور جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے۔ بھائی آپ مہمان خانے میں پہنچو، قید خانے میں کیوں جاتے ہو؟ الحمدللہ اللہ ہم سب کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ اپنی رضا میں رکھے انشاءاللہ۔ پھر آگے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں استقبال کے لیے کھڑی ہیں انشاءاللہ۔ کل استاد محترم نے فرمایا کہ سالک میں دو چیزیں ہوں تو فائدہ ملے گا، اطلاع اور اتباع۔ اطلاع یعنی اپنے احوال کی اطلاع، جیسے آپ حضرات پرچیوں کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع دے دیتے ہیں، اور اتباع اور پھر شریعہ کی روشنی میں جو ہمارے شیوخ رہنمائی کرتے ہیں، آگے نہیں جو رستہ بتلاتے ہیں، آگے نہیں جو عمل کی راہ بتلاتے ہیں، اس پر عمل کریں، یہی اتباع ہے۔ جو اپنے شیخ سے، میں تو ایک طالب علم ہوں لیکن جو ہمارے شیوخ رہنمائی فرماتے ہیں الحمدللہ، جو شریعہ کی روشنی میں اس کے اوپر عمل کرنا، یہی اتباع کرنا ہے۔ اطلاع یعنی اپنے حالات کی اطلاع، جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ کتنے حضرات ہیں اپنے حالات کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ حال ایک کا ہوتا ہے اور دوا سب کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہاں بیماری بظاہر ایک ہی ہوگی لیکن کتنوں کو اس میں دوا مل جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے جو آپ حضرات نے الحمدللہ، یا پھر بعض ہمارے بلکہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہلے رکن یہی جو پرچیاں آپ لکھتے ہیں، یہی حالات ہم خطوط اور ہر قسم میں لکھ کر بھیجتے تھے الحمدللہ۔ پھر ہر خط کے ذریعے جواب دیتے تھے، لیکن میرے ہر کئی فیض ہے۔ اب وہی آپ یعنی بجائے خط لکھنے کے آپ کو بالکل الحمدللہ ہر کی دعا کی برکت سے فوراً ہی اس کے دعا مل جاتی ہے الحمدللہ۔ ایک حکیم آپ ہوتے ہیں کہ رہا ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ہیں، میں کمزوری کا زمانہ ہے، اللہ پاک نے بس اب یہ دوائی کا سلسلہ، اب زیادہ کو مجاہدہ نہیں کرنا، بہت تھوڑے سے مجاہدے سے ہی، تھوڑے سی مل جل کر بیٹھنے سے ہی اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ۔ باقی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کے تو ہم سب محتاج ہیں۔ سب انداز میں خیر ہے، پہلے ہمت زیادہ تھی
تو مجاہدہ بھی کر لیتے تھے خوب الحمد للہ. ایک بات کو پوچھتے تھے اللہ اللہ. انشاءاللہ باقی پھر مجلس نماز کے بعد جواب دے لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اللهم رب هذا والدعوة والصلاة والسلام على محمد.